معاشرے میں بڑھتی ہوئی جنسی جرائم فیل قوم لوط اور ہماری اجتماعی ذمہ داری۔ رپورٹر مولانا گلشیر اطہر کپری، ڈیپلو بیورو چیف حق سچ نیوز ڈویژن میرپور خاص مولانا عبداللطیف سمیجو شہر ضلع تھرپارکر کے اطلاع کے مطابق آج ہمارا معاشرہ جن اخلاقی سماجی اور انسانی بحرانوں سے گزر رہا ہے ان میں جنسی جرائم، بچوں کے استحصال اور فعل قوم لوط جیسے سنگین جرائم نہایت تشویشناک حیثیت اختیار کر چکے ہیں۔ آئے دن اخبارات، ٹی وی چینلز اور سوشل میڈیا پر ایسے واقعات سامنے آتے ہیں جن میں معصوم بچوں، کمزور افراد یا دیگر متاثرین کے ساتھ جنسی زیادتی کی خبریں سننے کو ملتی ہیں۔ یہ صورتحال ہر صاحب ایمان اور باشعور شہری اور ہر درد دل رکھنے والے انسان کے لیے باعث فکر ہے۔ اسلام نے انسانی عزت، عصمت اور پاک دامنی کے تحفظ کو بنیادی اہمیت دی ہے۔ قرآن مجید نے قوم لوط کے واقعے کو بار بار بیان کر کے اس عمل کی قباحت، سنگینی اور اس کی تباہ کن نتائج سے آگاہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس جرم کو محض ایک انفرادی گناہ قرار نہیں دیا بلکہ اسے ایسی بے حیائی اور فحاشی قرار دیا جس نے ایک پوری قوم کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا تم ایسی بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا والوں میں کسی نے نہیں کی ہو؟ بے شک تم عورتوں کو چھوڑ کر شہوت کے ساتھ مردوں کے پاس جاتے ہو بلکہ تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر شہوت کے ساتھ مردوں کے پاس جاتے ہو بلکہ تم نادانی کرنے والے لوگ ہو۔ اسی طرح ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ کیا تم جہاں والوں میں مردوں کے پاس جاتے ہو اور تمہارے رب نے جو تمہارے لیے بیویاں پیدا کی انہیں چھوڑ دیتے ہو بلکہ تم حد سے تجاوز کرنے والے لوگ ہو۔ قرآن مجید کی یہ آیات واضح طور پر اس عمل کی حرمت، قباحت اور سنگینی کو بیان کرتی ہے۔ حدیث نبویہ میں اس عمل کو شدید مذمت وارد ہوئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول پاک نے فرمایا، جسے تم قوم لوط کا عمل کرتے پاؤ تو غافل اور مفعول دونوں کو قتل کرو۔ ایک اور حدیث میں رسول پاک نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس شخص پر لعنت فرمائی جو قوم لوط کو عمل کرے۔ اس طرح رسول پاک نے فرمایا، مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ جس چیز کا خوف اور وہ قوم لوط کا عمل ہے۔ بعض صحابہ کرام جن میں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت علی، حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن زبیر شامل ہیں۔ اس سے منقول آثار میں اس جرم کو مرتکب کے لیے قتل کی سزا مذکور ہے۔ اسی بنا پر امام مالک، امام احمد بن حنبل، شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور امام ابن القیم سمیت متعدد اہل علم اس بات کے قائل رہے ہیں کہ اگر جرم شرعی طریقے سے ثابت ہو جائے تو فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کی سزا ہے۔ البتہ اس مسئلے میں فقہا کے درمیان بعض تفصیلی اختلافات بھی موجود ہیں۔ آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ جن اعمال کو قرآن نے فحاشہ قرار دیا وہ مختلف شکلوں میں ہمارے معاشرے میں پھیلتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ یہ مسئلہ کسی ایک طبقے، ایک ادارے یا ایک مخصوص ماحول تک نہیں بلکہ اگر کہیں مدرسے میں کوئی مجرم پایا جاتا ہے تو اسے قانون کے کٹہرے میں لایا جائے۔ اگر کسی اسکول، کالج یا یونیورسٹی میں کوئی استاد یا پروفیسر جرم میں ملوث ہو تو اسے بھی جواب دہ بنایا جائے۔ اگر کوئی ڈاکٹر، وکیل، سیاستدان، سرکاری افسر یا باز شخصیت جرم کا ارتکاب ہو تو اسے بھی قانون کے سامنے پیش کیا جائے۔ ہمیں دوہرے معیار سے بچنا ہوگا۔ اگر ایک طبقے کے جرم پر شعور مچایا جائے اور دوسرے طبقے کے جرم پر خاموشی اختیار کی جائے تو یہ انصاف نہیں بلکہ تعصب ہے۔ خصوصاً بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی اور استحصال ایک ایسا جرم ہے جس کی مذمت جتنی کی جائے کم ہے۔ ایک معصوم بچے کی شخصیت، ذہنی صحت اور مستقبل پر ایسے جرائم کے تباہ کن اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ہم حکومت وقت، عدلیہ، قانون نافذ کرنے والے اداروں، تعلیمی اداروں، دینی مدارس، سماجی تنظیموں اور والدین سے اپیل کرتے ہیں کہ اس مسئلے کو انتہائی سنجیدگی سے لیں۔ یہ بات بھی واضح رہنی چاہیے کہ سزا کا نفاذ افراد اور گروہوں کا اختیار نہیں بلکہ ریاست، عدالت اور مجاز قانونی اداروں کا اختیار ہے۔ جرم ثابت ہونے کے بعد سزا نافذ کرنا حکومت اور عدالتی نظام کی ذمہ داری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ معاشرتی اصلاح بھی ناگزیر ہے۔ گھروں میں دینی تربیت، تعلیمی اداروں میں اخلاقی تعلیم، بچوں کے تحفظ کے مؤثر نظام، نگرانی کی بہتر انتظامات اور عوامی شعور کی بیداری وقت کی اہم ضرورت ہے۔ ہماری واضح اور اصولی موقف ہے کہ فعل لوط اسلام میں حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی اور استحصال نہایت سنگین جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے کو فتنوں سے محفوظ فرمائے، ہماری نسلوں کو حفاظت فرمائے اور ہمیں حق اور انصاف سے قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔